اللہ نے انسانی فطرت کو عجیب و غریب بنایا، اس میں عجب قسم کی خصائص اور خصوصیات سمو دیے۔ ایک طرف تو یہ گوشت خور جانوروں کی طرح بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی فطرت کے اندر سبزی کھانے والے جانوروں کی سی بھی رکھ دی۔ پہلی قسم کو کارنیور کہتے ہیں، دوسری قسم کو ویجیٹیرین کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو مکس کر دیا، دونوں طرح کی خصائص سمو دیے۔ دانتوں کو دیکھا جائے تو اللہ نے دونوں طرح کی خصوصیات رکھی ہیں۔ جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کی کچلیاں ہوتی ہیں، اور جو جانور سبزیاں کھاتے ہیں ان کی دھاڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں دونوں رکھ دی۔ نظام ہضم کو دیکھا جائے تو جو جانور سبزیاں کھاتے ہیں ان کے معدے میں 1000 خانے ہوتے ہیں، اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کا معدہ پلین ہوتا ہے۔ اللہ نے نہ تو اس کے انسان کے معدے میں 1000 خانے بنائے اور نہ ہی بالکل پلین بنایا، بین بین بنا دیا۔ اسی طرح آنتوں کی طرف دیکھا جائے تو اس میں یہ بھی دونوں طرح کی پرو دیے۔ جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کی صرف 2 گنا آنتیں اس کے قد سے، جانور کے قد سے بڑی ہوتی ہیں، اور جو جانور سبزیاں کھاتے ہیں ان کے 25 سے 30 گنا آنتیں جو ہے نا ان کے قد سے بڑی ہوتی ہیں۔ جبکہ اللہ نے انسان کو بین بین بنا دیا، اس کی آنتیں نہ اتنی بڑھائیں نہ اتنی، کچھ 5 گنا جو ہے نا وہ بڑھا دی۔ تو اللہ نے انسان کے اندر ہر طرح کی خصائص رکھ دی ہیں۔ ایک طرف تو اس میں گوشت کھانے والے جانوروں کی خصائص موجود ہیں، گوشت کھاتا ہے، اور دوسری طرف سبزی کھانے والے جانوروں کی خصائص موجود ہیں، تو یہ سبزیات بھی کھاتا ہے۔ ہاں، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی غذا پر، اپنی خوراک پر غور کرے اور ہمیشہ حلال کھانے کی کوشش کرے، حرام سے بچے۔ حرام جیسے خون ہے، شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ سارے ایسے چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ یہ صحت کے لیے مضر ہیں، میڈیکل نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ ساری چیزیں صحت کے لیے جو ہے نا وہ زہر قاتل ہیں اور مضر ہیں۔ یہ اپنی جگہ اس سے بڑھ کر جو بڑی نقصان والی بات ہے، اور خصوصی طور پہ ایک مسلم کے لیے، ایک مسلمان آدمی کے لیے، وہ یہ کہ یہ ضمیر کو مار دیتی ہے، حیا کا جنازہ نکال دیتی ہے، اور انسان میں وہ گندی اخلاق ذمیمہ کو اور گندے خصائل کو بھر دیتی ہیں، انسان میں پیدا کر دیتی ہیں، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر، جن کنٹریز کے اندر یہ عام ہے، حرام خوری عام ہے، شراب وہاں کا کلچر ہے، اور خنزیر کا گوشت وہاں کا اچھا کھانا ہے، اور اسی طرح جوا ان کے ہاں عام ہے، اسی طرح خون کو بھی اپنی خوراک کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حرام جانور کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، چوہے کھاتے ہیں۔ ان کی خصائص، ان کے اخلاقیات اتنے گر چکے ہیں، اتنے گر چکے ہیں جو قابل ترس ہیں، قابل حیا ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں اپنی غذا پہ ضرور خیال کرنا چاہیے، ایسی بری خوراک سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بگڑ جائیں گے، ہماری جو ہے نا وہ حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت اسی پہ جو ہے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو حلال کھاؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تمہارا کھانا حرام، پہننا حرام اور پینا حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمُ الدُّعَاء، تمہاری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ تو بھائیو، یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے چلے گئے۔ اب وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، اور بنیادی چیز ہمیں اپنی خوراک پر، اپنی غذا پر غور کرنا ہوگا اور اسے حلال بنانا ہوگا۔ پھر دیکھیں ہمارے گھر میں اس کی برکتیں نظر آئیں گی، اولادوں میں اور نسلوں میں اس کے جو ہے نا برکات نظر آئیں گی۔